الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین سنی اجتماع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ ہم سب کے آقا و مولا قائد المرسلین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسروِ خوباں سیاہ لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا و ما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر باواز بلند پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ عرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ صدقے اسلام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ. ایک طرف روزے کا نور ایک سمت منبر کی بہار بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ. نفس یہ کیا جرم ہے نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے ناتواں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ واہ اور پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں منتظمین اجتماع نے جس عنوان کے تحت پابند کیا ہے اس عنوان کی مناسبت سے قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ کے قصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، احسان کا بدلہ صرف احسان ہی ہو سکتا ہے۔ آج یہ فیشن کا دور ہے اور بہت ساری چیزیں آج انسان بطور فیشن کرتا ہے۔ اگر کوئی کسی بندے کو ایک گلاس پانی پلا دے یا چائے کا کپ اپنے ہاتھ سے لے کر اس کے ہاتھ میں دے دے تو انسان اخلاقی طور پر کرے یا بطور نیکی کرے یا بطور فیشن کرے، ہر انسان اپنے دل کی کیفیت کو جانتا ہے۔ لیکن کسی نے اگر چائے کا کپ اپنے ہاتھ سے ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا یا کسی نے پانی کا گلاس اپنے ہاتھ سے ہمارے ہاتھ میں تھما دیا تو ہم فوری طور پر اس کو شکریہ کبھی کہتے ہیں یا کبھی جزاک اللہ کہتے ہیں یا کبھی تھینک یو کہتے ہیں۔ اس طریقے سے انسان جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں حیران ہوں کہ انسان اگر انسان کو ایک گلاس پانی تھما دے تو انسان یہ چونکہ رسم ہے یا ایک فیشن ہے یا جو بھی انسان کی سوچ ہو، ہر انسان اپنے دل کی کیفیت کو بہتر جانتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت ساری چیزیں انسان بطور رسم ادا کرتا ہے یا بہت ساری چیزیں انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے یا کبھی کبھی انسان ماحول کی وجہ سے وہ ساری چیزیں کرتا ہے۔ ایک گلاس پانی کوئی ہاتھ میں دے تو لوگ اس کا شکریہ ادا کرنا نہیں بھولتے۔ اپنے ہاتھ سے چائے کا کپ دوسرے کے ہاتھ میں دے تو لوگ اس کا شکریہ ادا کرنا نہیں بھولتے۔ لیکن وہ والدین، وہ ماں باپ، اس ماں نے جس نے انسان کو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا، وہ ماں جس نے کسی کے ہاتھ کا کپ لے کر آپ کے ہاتھ میں نہیں دیا بلکہ اپنے سینے کا دودھ جو خون کے کئی قطروں کے بعد ترتیب پاتا ہے، وہ ایک قطرہ دودھ کا وہ ماں نے اپنے سینے سے بچے کے منہ میں منتقل کیا اور اس کے بعد ایک بچے کو بولنا سکھایا، چلنا سکھایا، پڑھایا لکھایا، اس کی گندگی کو صاف کیا۔ لیکن آج کے اس معاشرے کے اندر جو معاشرہ بہت ترقی یافتہ نظر آتا ہے، آج کا یہ معاشرہ جو بہت روشن خیال کہلاتا ہے، آج کا یہ معاشرہ جس کی ترقی پر لوگ جو ہے بہت ساری کہانیاں لکھ رہے ہیں، بہت سارا جو ہے وہ فلسفہ بیان کر رہے ہیں، بہت ساری تحریریں اس قوم کی ترقی کے حوالے سے، اس دور کی ترقی کے حوالے سے، لوگوں کے حوالے سے باتیں کہی جا رہی ہے۔ حیرت کی بات ہے، ایک کپ ہاتھ میں جس سے مل جائے انسان اس کا شکریہ ادا کرنا نہیں بھولتا، اسے احسان کی نظر سے دیکھتا ہے، اسے تشکر کی نظر سے دیکھتا ہے۔ لیکن وہ والدین جنہوں نے اتنا احسان کیا، جس کے احسان کو قرآن یاد کراتا ہے، آج ان والدین کے ساتھ اگر آج کے نوجوانوں کا سلوک دیکھا جائے، آج کے نوجوانوں کا انداز دیکھا جائے تو اللہ اکبر، باہر انسان بہت نچلے طبقے کے لوگوں کے ساتھ جو سلوک نہیں کرتا، وہ گھر میں آج انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتا ہے۔ بہت سارے ایسے داڑھی والے، ٹوپی والے یا دیندار کہلانے والے لوگ بھی جو حقوق اسلام نے بتائے ہیں ماں باپ کے، ان حقوق سے آگاہ نہیں، اور جو آگاہ ہے وہ تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے اپنے ماں باپ کے حق کو ادا نہیں کرتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے آج کے سنی اجتماع میں ضرورت محسوس ہوئی کہ ماں باپ کے حقوق پر وہ گفتگو کی جائے تاکہ ہم اپنے بھولے ہوئے سبق کو یاد کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماں ممتا کے اس سمندر کو کہتے ہیں کہ اگر اللہ اکبر ماں کو انسان صرف غموں میں یاد کر لے تو اس کے غم ہلکے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ماں ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی طرح ہوتی ہے، ماں شگفتہ پھول کی طرح ہوتی ہے، ماں کی ممتا پھولوں کی نکہتوں کی طرح ہوتی ہے، ماں کا پیار تتلیوں کی
جو ہے وہ تتلیوں کے باغپن کی طرح ہوتا ہے، ماں کا آنچل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے خدا کی رحمتیں کسی انسان کے سر کی بلائیں لے رہی ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی مفکر سے یہ بات کہلوائی گئی تھی کہ ماں کی گود کو آپ نے کیسے محسوس کیا، تو وہ کہتا ہے کہ ماں کی گود کو میں نے مثل تخت کے محسوس کیا، جب تک کہ ماں کی گود میں میرا سر رہا میں نے اپنے آپ کو تخت والا، اور جب تک کہ باپ کا ہاتھ میرے سر پہ رہا میں نے اپنے آپ کو تاج والا محسوس کیا۔ ماں کی گود تخت سے کم نہیں، باپ کا ہاتھ اگر سر پہ ہے تو وہ تاج سے کم نہیں۔ اسی لیے کسی بہت بڑے شاعر نے یہ بات کہی تھی کہ ماں کی گود اور باپ کی گود اور ماں کا آنچل ہم بھی کبھی تخت و تاج والے تھے، یعنی جب تک انسان کے سر پر باپ کا سایہ اور ماں کی گود میسر رہے تو انسان کو گویا کہ وہ چیز تخت تاج کا مزہ دیتی ہے۔ گویا کہ فٹ پاتھ پر زندگی گزارنے والا ایک شخص اگر اس کے پاس ماں کی گود موجود ہے اور باپ کا سایہ سر پر موجود ہے تو وہ تخت والا بھی ہے اور تاج والا بھی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بات اتنی ہے، کسی بہت بڑے مفکر نے یہ بات کہی ہے، اگر کوئی تم سے پیار کرے تو تم اس پیار کی قدر کرو، ورنہ اللہ تم پر ایک دن ایسا لائے گا کہ تم پیار کو ترس جاؤ گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا میں دوست بھی پیار کرتے ہیں، دنیا میں استاد بھی پیار کرتا ہے، دنیا میں بیوی بھی پیار کرتا ہے، دنیا میں اولاد بھی پیار کرتی ہے، دنیا کے اندر بہت سارے محبت کرنے والے ملتے ہیں، مگر یاد رکھیں اگر سب سے زیادہ کسی کے پیار میں اخلاص ہے اور خالص کسی کا پیار ہے تو وہ ماں باپ کے سوا کسی کا پیار نہیں ہے، اس لیے کہ ہر ایک کی محبت کے پیچھے کوئی نہ کوئی مفاد وابستہ ہے، کوئی نہ کوئی مقصد وابستہ ہے۔ ایک ماں باپ کی محبت ہے جو انتہائی بے لوث ہوا کرتی ہے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں، اس میں کوئی دکھاوا نہیں، اس میں کوئی بناوٹ نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں آج اسی محبت کی ناقدری ہو رہی ہے۔ جب کوئی نوجوان جوانی کی دہلیز میں قدم رکھتا ہے تو جوانی کی دہلیز میں قدم رکھنے کے بعد وہ ماں باپ کی ناقدری شروع کر دیتا ہے، وہ ماں باپ کو گھورنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرمایا گیا کہ جس نے ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کو تیز نگاہ سے دیکھا یا گھور کر کے دیکھا، قیامت کے دن اس کے دفتر سے نیکیاں ختم کر دی جائے گی، اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیا جائے گا۔ اس مجمع کے حوالے سے میں بدگمان تو نہیں، میرا حسن ظن کہتا ہے کہ شاید یہاں کوئی بیٹا یا بیٹی ایسی نہیں ہوگی جس نے اپنے ماں باپ کو تیز نظروں سے دیکھا ہوگا، یہ حسن ظن میرا کہتا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کسی ایسے کے کان تک یہ بات اللہ پہنچا دے جس نے اپنے ماں باپ کو تیز نگاہوں سے گھور کر کے دیکھا، اور گھور کر دیکھنے کی بنیاد پر اللہ نے اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیا۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بندہ عبادت کرے اور اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو اور وہ اپنے ماں باپ پہ ظلم کرتا ہو، اللہ ایسے بندے کی عبادت کو قبول نہیں کرتا، نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے نہ اس کے سجدے قبول ہوتے ہیں۔ کتنے وہ لوگ ہیں جو تلاوت قرآن پابندی سے کرتے ہیں، کتنے وہ لوگ ہیں جو تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، کتنے وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذان کو سننے کے بعد مسجدوں کی طرف کشاں کشاں دوڑتے ہیں، گھر سے نکلنے سے پہلے وہ کبھی ماں کا منہ بھی دیکھتے ہیں، والد کا چہرہ بھی دیکھتے ہیں کہ میرے ماں باپ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ اگر والدین ناراض ہیں، اے سجدہ کرنے والے تو اپنی طاقت کو گویا کہ ضائع کر رہا ہے۔ اللہ اس کے سجدے کو قبول نہیں کرتا جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں۔ والدین کا ادب بتاتے ہوئے کئی صحابہ کے اقوال کو میں ایک ساتھ ان کا عطر آپ کے سامنے علماء کی تشریحات کے ساتھ پیش کروں۔ فرمایا گیا اگر ماں باپ پیچھے چلیں اور بیٹا ماں باپ کے آگے آگے چلے تو ایسا بیٹا ماں باپ کا فرما بردار نہیں بلکہ نافرمان ہے۔
ماں باپ کے آگے آگے چلنا بے ادبی ہے، مگر رات کے وقت یا خطرے کے وقت جبکہ راستے کے اندر کوئی اتار چڑھاؤ ہو یا راستے میں کانٹا ہو یا راستے میں خطرہ ہو، اس لیے ماں باپ کے آگے چل رہا ہے کہ اس راستے کو صاف کرے یا ماں باپ کو خطرے سے بچائے، اسی وقت آگے چلنے کی اجازت ہے، ورنہ ماں باپ کے آگے چلنے والے کے متعلق فرمایا گیا جو ماں باپ کے آگے چلتا ہے اس کا نام ماں باپ کے نافرمانوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم نے چند چیزوں پر اتنی توجہ دی، آج ہم نے ان چند چیزوں پر اتنا زور دیا، یہ ساری چیزیں گویا کہ ہماری نئی نسل بھول چکی ہے، ہماری قوم کے جوان بھول چکے ہیں۔ مجھے بتاؤ، جب ماں باپ کے آگے چلنے کی اجازت نہیں دی گئی تو وہ نوجوان جو ہر بات میں اپنی رائے کو ماں باپ کے آگے رکھتے ہیں، ہر معاملے میں اپنی رائے کو ماں باپ کے سامنے فوقیت دیتے ہیں، ان کی گفتگو کو نہیں مانتے، ان کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں، یہاں تک کہ ابن عباس فرماتے ہیں اگر نفل و حج کے لیے ماں باپ منع کر دے تو اولاد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نفل و حج کرے۔ آپ سن رہے ہیں اور ماں باپ کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نفل عبادت سے روک سکے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کے تھوڑے سے وقت میں اپنے ماں باپ کے پیروں کو دبانا پوری رات نفل پڑھنے سے زیادہ اجر کا مستحق بنا دیتا۔ مذہب اسلام صرف تسبیح و تحلیل کا مذہب نہیں، مذہب اسلام صرف رکوع و سجود کا مذہب نہیں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں مسجدوں میں سجدے کرنے والوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے کہا تھا اے میرے صحابہ، اگر میری ماں آمنہ اس وقت حیات ہوتی ظاہری زندگی میں اور وہ مجھے آواز دے کر پکارتی اور میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ کہتے ہوئے میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جن کے ماں باپ دنیا میں ہیں انہیں احساس نہیں کہ کتنی عظیم نعمتوں کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ نعمت ختم ہونے کے بعد اس کی قدر کا انسان کو احساس ہوتا ہے۔ یہ چہرے جن پہ تم جھریاں دیکھتے ہو یہ معمولی چہرے نہیں ہیں۔ ماں باپ کے چہرے جن پہ بڑھاپے کی وجہ سے جھریاں پڑ گئی، اگرچہ وہ دیکھنے میں زیادہ حسین معلوم نہ ہو، لیکن ان چہروں کے اندر وہ محبتوں کے اتار چڑھاؤ اور نشیب و فراز موجود ہے کہ نبیوں کے تاجدار نے اپنے زبان ماں اوحا سے ارشاد فرمایا جس نے ایک مرتبہ اپنی ماں کے چہرے کو محبت کے ساتھ دیکھا اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ماں باپ کو گھر سے نکالنے والے، اپنی پسند کی شادی کے نام پر ماں باپ کا دل دکھانے والے، اپنے ماں باپ کو رلانے والے، ماں باپ کے اخراجات مانگنے پر ان کو ڈانٹنے والے، ذرا غور تو کرے قاسم نعمت مالک جنت مالک کل مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں کہ کاش میری امی حضرت آمنہ اس وقت حیات ہوتی اور میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں مجھے بلاتی اے محمد ادھر آؤ تو میں کیا کرتا؟ صحابہ نے عرض کی آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کیا کرتے؟ سرکار فرماتے میں نماز کو چھوڑ دیتا اور لبیک کہتے ہوئے اپنی ماں کی بارگاہ میں پہنچ جاتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو ماں باپ کی اہمیت کا احساس دلا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی بے ادبی وہی کرتا ہے جن کے دل اللہ سخت کر دیتا ہے۔ جن کے دلوں میں سختی ہے انہی کے دلوں کے اندر ماں باپ کا ادب نہیں، ورنہ انسان ماں باپ کا ادب کرتا ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ والدین کے حقوق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ سے ڈائریکٹ گفتگو کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ ماں باپ سے گفتگو کے آداب یہ ہیں، اسلامی آداب یہ ہیں کہ جب ماں باپ سے گفتگو کرنا ہو تو پہلے ان سے اجازت طلب کرو، اگر وہ اجازت دیں
تو ان سے اس طرح گفتگو کرو جیسے ایک غلام اپنے آقا سے گفتگو کرتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، کیا اپنا انداز بھی یہ ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑی معذرت کے ساتھ ہم اپنے پیسے کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں ماں باپ پہ خرچ کرنے پر اللہ جو ثواب عطا فرماتا ہے نہ وہ مسجد کے بنانے پر عطا کرتا ہے، نہ مدرسے پہ چندہ دینے پہ وہ ثواب ملتا ہے، نہ اللہ اکبر کسی جگہ اور نیک کاموں میں آپ کہیں خرچ کریں، ماں باپ پہ خرچ کرنے پر جو ثواب ملتا ہے وہ ثواب کہیں نہیں ملتا۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم ماں باپ کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ لوگ مجمع کے اندر اگر مسجد اور مدرسے کا چندہ ہو رہا ہو اور وہاں پر 5,000 10,000 1,00,000 لکھا دیتے ہیں، حالانکہ وہ گھر سے اس حالت میں آتے ہیں کہ ماں نے کہا کہ بیٹا مجھے دوا خانہ جانا ہے، کچھ روپیے دے دو تاکہ ڈاکٹر کی فیس ادا کر دوں، تو وہ ماں کو یہ کہہ کے آتا ہے بڑھاپے میں تمہیں کتنے پیسے لگتے ہیں، کیا میں سب تمہیں پہ خرچ کر دوں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کو بتاؤں کون اس وقت خوش نہیں رہنا چاہتا؟ خوش رہنے کے لیے آج لوگ ناولیں پڑھ رہے ہیں، خوش رہنے کے لیے لوگ الگ الگ انداز سے ٹپس دیکھتے ہیں کہ کون سا طریقہ خوش رہنے کا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ہمیشہ خوش رہنا چاہتے ہو اور لمبی عمر چاہتے ہو، اگر یہ دو چیزیں نعمت پانا چاہتے ہو، اللہ تمہاری عمر کو لمبی کرے اور تمہیں زندگی میں ہمیشہ خوش رکھے، تو تم اپنے ماں باپ پہ خرچ کیا کرو۔ جو ماں باپ پہ خرچ کرتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت کے غموں سے نجات عطا کرتا ہے اور اس کی عمر کو اللہ طویل فرما دیتا ہے۔ ماں باپ پہ خرچ کرنے کے حوالے سے بڑی معذرت کے ساتھ موبائل کے ریچارج پر ہم جتنا خرچ کرتے ہیں مہینے میں اتنا بھی اپنے ماں باپ پہ خرچ نہیں کرتے۔ دوستوں پر جتنا خرچ کرتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ پہ خرچ کرنے میں بار محسوس کرے گا اور دوستوں پہ خرچ کرنے میں کشادگی محسوس کرے گا۔ دوستوں کے ساتھ پارٹی کے لیے گیا، ہزاروں روپے خرچ کر دیا اور ماں باپ کو سینکڑوں دینے کے لیے اس کی طبیعت پر ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بہت سارے اقوال ہیں لیکن بہت گفتگو کو طویل کرنے کی بجائے بس 2 باتیں کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ زندگی میں کبھی اپنے والدین کی بد دعا نہیں لینا، دعا لینا۔ انہیں کبھی نہیں رلانا، کیونکہ رلانے والا جس نے ماں باپ کو رلایا، دکھی کیا، وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس کے لیے محرومی لکھ دی جاتی ہے۔ کبھی ماں باپ کو نہ رلانا۔ لوگ ماں باپ کو بہت ستا رہے ہیں۔ کبھی شادی کرنے کے بعد کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر بیوی نے کہہ دیا کہ میں تمہارے والدین کے ساتھ نہیں رہوں گی تو وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بہت سارے باپ اولاد کا حال اور بیٹوں کا حال تو یہ ہے کہ شادی کے بعد وہ ماں باپ کو چھوڑ کر سسرال میں جا کر کے قیام کرتے اور سسرال میں رہنے کو وہ کوئی عیب نہیں سمجھتے۔ جس کی سسرال سب سے زیادہ قیمتی ہے میں اس کا قول پیش کروں گا، اس سے بڑا گھرانہ کسی کی سسرال کا ہو ہی نہیں سکتا۔ آئیے اس کی سسرال کی بات کرتے ہیں جسے دنیا شیر خدا، باب مدینۃ العلم، علی مرتضی سید السادات، مولائے کائنات علی مرتضی جسے دنیا کہتی ہے، ان کی سسرال جیسی سسرال کس کی ہو سکتی ہے؟ ان کی سسرال مصطفیٰ جان رحمت کا گھر ہے، اسی مولائے کائنات کا قول ہے اگر عزت چاہتا ہے تو اپنی سسرال میں بلا عذر شرعی ایک رات بھی قیام نہ کرنا۔ یہ مولا علی کا فرمان ہے۔ اگر عزت چاہتا ہے، آپ مجھے گالی دیں گے ہو سکتا ہے، لیکن میں جو ہے وہ حق بات کہنا چاہتا ہوں اور طبیعت میں یہی ہے۔ ممکن ہے جو اپنے سسرال میں رہتے ہیں ان کو برا بھی لگے، عذر شرعی کی بنیاد پہ رہتے ہیں تو بات الگ ہے، لیکن مولائے کائنات نے فرمایا اگر عزت چاہتا ہے بلا عذر شرعی، مسافر ہے رات کو قیام کر سکتا ہے، کوئی عذر ہے کوئی بیمار ہے رات میں قیام کر سکتا ہے، بلا عذر شرعی
سسرال میں ایک رات بھی قیام نہ کرنا اگر عزت سسرال میں چاہتے ہو تو، اس لیے کہ سسر کے گھر رہنے والے داماد کی اتنی بھی عزت نہیں ہوتی جتنی چوکھٹ پہ بیٹھنے والے کتے کی عزت ہوتی ہے۔ ماں باپ کو چھوڑ کر جانے والوں کا انجام یہی ہونا ہے اور یہی ہو کر کے رہے گا، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہے اور تو شہید ہو جائے، شہادت کے بعد بھی اللہ تجھے جنت عطا نہیں کرے گا، کیونکہ ماں باپ ناراض ہے اور جنت نہیں دے گا، لیکن چونکہ شہید ہو گیا ہے تو جہنم بھی نہیں دے گا۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جس کو مقام آراف کہتے ہیں، نہ وہاں جہنم کی طرح عذاب ہے نہ جنت کی طرح نعمتیں ہیں۔ ان شہیدوں کو مقام آراف میں رکھا جائے گا جن کے ماں باپ ان سے ناراض رہا کرتے تھے۔ شہید ہو کر بھی جنت نہیں مل سکتی اگر ماں باپ ناراض ہے تو، لیکن جہنم میں بھی نہیں جائے گا کیونکہ شہید ہوا ہے، اس لیے اس کو مقام آراف میں رکھا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام حمیدی کا نام سنا ہے؟ امام حمیدی، یہ حمیدی وہ ہے کہ امام بخاری جیسا محدث جس سے حدیث لیتا ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ذرا دل کے کانوں سے سننا، بہت توجہ سے سننا امام حمیدی کا قول۔ اپنی کتاب میں امام حمیدی لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام سے نصف صدی کے بعد ملاقات ہوئی۔ کتنی؟ نصف صدی کے بعد۔ اور یعقوب علیہ السلام کتنا پیار کرتے تھے یوسف علیہ السلام سے، آپ نے سنا ہوگا، روتے روتے آنکھیں خشک ہو گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ لیکن جب نصف صدی کے بعد یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے، حضرت یوسف مصر کے بادشاہ بن چکے تھے، کئی بیٹوں کے باپ بن چکے تھے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام ملاقات کے لیے آئے، امام حمیدی لکھتے ہیں، اور اس کو نقل کرنے والے علامہ ابن الجوزی ہے، اللہ اکبر، امام حمیدی کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام سے ملنے آئے تو تقریباً کم و بیش 50 سال کے بعد باپ بیٹے کی ملاقات ہو رہی تھی۔ حضرت یوسف باپ کی محبت میں اتنا گم ہو گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کھڑے رہنا بھول گئے۔ اللہ نے یوسف پر وحی نازل فرمائی، یوسف تو باپ کے احترام میں کھڑا نہ ہوا، آج کے بعد تیری پشت میں جتنے بچے پیدا ہوں گے ہم کسی کو نبوت عطا نہیں کریں گے، ہم کسی کو نبوت عطا نہیں کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے اس سے پہلے جتنی اولاد ہوئی اللہ نے سب کو نبوت عطا فرمائی۔ اس واقعے کے بعد آپ اندازہ تو کریں، صرف حضرت یوسف علیہ السلام اٹھ کر کھڑے نہیں ہوئے، اور اس واقعے کو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بیان فرمایا، حضرت محبوب الہی نے بھی اس کا تذکرہ کیا، حشت بہشت اس کے لیے آپ اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یوسف جیسا نبی ہو اپنے والد کے لیے سستی کی وجہ سے نہیں، غفلت کی وجہ سے نہیں، وہ پورے محبت میں اتنے ڈوب گئے کہ باپ کے لیے کھڑے نہ ہوئے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں اگر ماں باپ موجود ہو اب وہ کھڑے ہو تو تمہارے لیے بیٹھنا بے ادبی ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا، اللہ اکبر، موت امام مالک کا درس ہو رہا تھا، ایک محدث درس دے رہے تھے، اتنے میں وہ محدث اچانک درس چھوڑ کر کے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر بیٹھ کر درس شروع کیا۔ لوگوں نے کہا آپ جو ہے درس چھوڑ کر کے اٹھ گئے جبکہ آپ کا معمول نہیں۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا میری ماں کھڑی ہو گئی تو میں بھی کھڑا ہو گیا، میری ماں بیٹھ گئی تو میں بھی بیٹھ گیا، کیونکہ اللہ نے یہ جو نعمت دی ہے وہ میری ماں کے احترام کے صدقے میں عطا فرمائی۔ بزرگوں کے احترام کا حال یہ ہے، فرمایا گیا ماں باپ کھڑے ہو اور بیٹھ جانا یہ بے ادبی ہے، ماں باپ نیچے بیٹھے اولاد اوپر بیٹھے یہ بے ادبی ہے، اور جو ایسا کرتا ہے اس کا نام بے ادبوں میں لکھا جاتا ہے، اس کا نام نافرمانوں میں لکھا جاتا ہے۔ اور ایک قول امام ابن الجوزی نقل کرتے ہیں، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی نازل فرمائی، موسیٰ اگر کوئی میری نافرمانی کرے، گناہ کرے
گناہ کر لے، اگر اس سے گناہ ہو جائے اور وہ ماں باپ کا فرما بردار ہو تو میں اس کا نام فرما برداروں میں لکھتا ہوں، اور کوئی میری فرما برداری یعنی نیکیاں کثرت سے کرتا ہے اور ماں باپ کا دل دکھاتا ہے تو میں اس کا نام نافرمانوں میں لکھا کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ نے وحی نازل فرمائی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان کی زندگی میں ہر نعمت ہو، ماں باپ کی دعا اور خوشی نہ ہو، اس کو دنیا میں کبھی خوشی نہیں مل سکتی۔ بخاری شریف کا ایک واقعہ ہے جس کو حدیث کی بہت ساری کتابوں میں لکھا گیا ہے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ۔ راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 بچے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا ہے، ان میں سے ایک صاحب جریج کا نام بھی آتا ہے۔ جریج بنی اسرائیل کے تارک الدنیا ولیوں میں سے ایک ولی تھا، اور جس کا کام ہی تھا رات و دن اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ کی عبادت کے اندر وہ بندہ مصروف رہتا تھا۔ اس کا سوما، اس کو آپ خانقاہ کہہ لیجئے، وہ بنی ہوئی تھی اور وہ عبادت کے اندر رات و دن مصروف رہتا تھا۔ ایک دن جریج کی ماں اس سے ملاقات کے لیے آئی، اس نے دروازے پہ دستک دی، جریج بہت دن ہو گئے تجھ سے ملاقات کرنی ہے بیٹا۔ وہ نفل نماز میں مصروف تھے، جیسے ہی ماں کی آواز سنی دل میں خیال آیا نماز چھوڑ کر ماں سے گفتگو کروں یا نماز مکمل کروں۔ یاد رکھیں کبھی کبھی شیطان انسان کو فرائض اور واجبات سے ہٹا کر نوافل میں الجھا دیتا ہے۔ فرائض و واجبات سے ہٹا کر انسان کو شیطان نوافل میں الجھا دیتا ہے۔ جیسے ہم نوافل میں بہت شدت کرتے ہیں، فرائض و واجبات میں کوتاہی کرتے ہیں۔ ابھی محفل ختم ہوگی، حضور امیر سنی دعوت اسلامی ہوں گے، علماء کرام ہوں گے، سادات کرام ہوں گے، مسافے کے لیے خوب بھیڑ ہوگی، دھکم دھکا چیخ پکار ہوگی۔ کرنا کیا ہے؟ ہاتھ چومنے بس، یا نظر پیش کرنی ہے، یہی کرنا ہے۔ اور اس کے لیے اتنی بھیڑ ہوگی، اتنی شدت ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ وفور محبت سے لوگ ایک دوسرے پہ سبقت کرنے کی کوشش کریں گے، کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ دست بوسی وہ عمل ہے۔ ایک ظالم بادشاہ کو کسی نے دیکھا کہ وہ جنت میں ہے، پوچھا کہ تو جنت میں کیسے آیا جبکہ تو نے بڑا ظلم کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت امام حسن بصری کے ہاتھ چومے تھے عقیدت سے، اللہ نے اسی کے صدقے مجھے جنت عطا کر دیا۔ اس کی بڑی تفصیل ہے، ٹھیک ہے یہ، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنی شدت ہم مقررین کے، سادات کے، مشائخ کے، علماء کے ہاتھ چومنے کے لیے کرتے ہیں، کیا کبھی گھر میں ہم اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومنے کے لیے بھی ایسا کرتے ہیں؟ اگر ہم اپنے گھر میں ماں باپ کے ہاتھ چوم کر یہاں ہاتھ چومتے ہیں تو مبارک ہو آپ کو، اور اگر آپ یہاں شدت کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور ماں باپ کو جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھتے، تو یہاں کے ہاتھ چومنا آپ کے کبھی کام نہیں آ سکتے۔ اس لیے کہ یہاں تو ہاتھ چومنے کے لیے ہزاروں کا مجمع ہے، لیکن ہمارے ماں باپ کے لیے ہمارے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اس ماں کے دل سے پوچھو، جب اس کا بیٹا اس کے ہاتھ چوم کر گھر سے نکلتا ہے تو وہ ماں کا سینہ کتنا بڑا ہو جاتا ہے، اس کا دل کتنا بڑا ہو جاتا ہے، اور بن مانگے اس کے دل سے وہ دعا نکلتی ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل دیا کرتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگوں کی دعا ہر وقت قبول ہوتی ہے، اللہ اس کو کبھی رد نہیں کرتا۔ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ہمیشہ قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا سفر میں ہمیشہ قبول ہوتی ہے، مجاہد کی دعا جہاد میں ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ جو دعا مقبول ہے اس کے لینے کی کوشش نہیں کرتے، جو دعائیں مشکوک ہیں ان کے چکر میں رات و دن لگے ہوئے۔ فرائض و واجبات میں سستی پیدا کر کے شیطان نوافل میں الجھا دیتا ہے۔ جریج کی ماں دستک دے رہی ہے، بیٹے تجھ سے گفتگو کرنا ہے۔ اس نے سوچا نماز پڑھوں یا ماں سے بات کروں، دل نے کہا نماز مکمل کر لے۔
پھر دوسری بار ماں نے دستک دی، پھر دل میں خیال آیا نماز پڑھ لوں یا ماں سے ملاقات کر لوں۔ تیسری بار دستک دی۔ حالانکہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے، اگر ہم نفل نماز پڑھ رہے ہوں، ماں باپ کو پتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے نفل نماز، اور ماں باپ آواز دیں تو نماز چھوڑ کر، نفل نماز چھوڑ کر ماں باپ کے حکم پر آنے کی اجازت ہے، اس لیے کہ نفل سے بہتر والدین کی خدمت ہے۔ میں نے ابھی حضرت عبداللہ ابن مبارک کا قول آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس نے بار بار یہ سوچا، ماں پکار رہی ہے، نماز مکمل کروں یا ماں سے گفتگو کروں؟ ماں 3 مرتبہ دستک دے چکی۔ ماں تھی، جس کی محبت کو ٹھیس پہنچتی ہے نا، پھر وہاں سے جتنی جلدی دعا نکلتی ہے اتنی جلدی پھر بد دعا بھی نکلتی ہے۔ اور آپ سے کہتا ہوں اپنے اولاد کے لیے کبھی بد دعا مت کیا کرو، اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جو اولاد کے لیے بد دعا کر دے وہ اولاد کو تباہی تک پہنچا دیتا ہے۔ کبھی اولاد کے لیے بد دعا نہیں کرنا، اس لیے کہ تمہاری دعا بھی فوراً قبول ہے، تمہاری بد دعا بھی فوراً قبول ہے۔ اولاد کے لیے جلدی سے، اولاد تو کیا کسی کے لیے بد دعا مت کیا کرو، اس لیے کہ بد دعا کرنا اپنا کام ہی نہیں۔ ماں نے کہا جنید تجھے مجھ سے ملنے کے لیے ٹائم نہیں ہے اور تو میرا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا، اس وقت تک تو مرے گا نہیں جب تک کہ تو کنجریوں کا چہرہ نہ دیکھ لے، جب تک تو فاحشہ عورتوں کے ہاتھوں ذلیل نہ ہو جائے اس وقت تک تجھے موت نہ آئے گی۔ جریج نے یہ جملے سنے، نماز مکمل کی، دروازہ کھولا تو ماں جا چکی تھی، ماں رخصت ہو چکی تھی، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ایک فاحشہ عورت زنا کے ارادے سے صومعہ میں داخل ہوئی، اور داخل ہونے کے بعد زریج سے کہا کہ میرے ساتھ برائی کر۔ زریج نے کہا اللہ کی پناہ، میں زنا نہیں کرتا، زنا بدترین جرم ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننے کے بعد وہ باہر نکلی، نیچے ایک دوسرا بندہ رہتا تھا جو چرواہا تھا، اس کو اس نے زنا کی دعوت دی، وہ زنا کے اندر مصروف ہو گیا، اور اس زنا کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ جب بچے کے متعلق بادشاہ نے اور حاکم نے پوچھا کہ یہ بچہ بغیر باپ کا آیا کہاں سے ہے، اس لڑکی نے فوراً کہہ دیا یہ بچہ جریج کا ہے۔ اس کو لوگوں کو یقین نہ آیا۔ حاکم نے بادشاہ نے پوچھا وہی جریج جو تاریخ الدنیا کہلاتا ہے، جو بنی اسرائیل کا برگزیدہ بندہ کہلاتا ہے؟ ہاں کہا وہی جریج۔ اتنا سننے کے بعد بادشاہ نے کہا اس کے عبادت خانے کو توڑ دو، وہ مکار ہے، اور اس کے گلے میں رسی ڈال کر اس کے ہاتھ پیروں کو پابند سلاسل کر کے جو ہے وہ یہاں پر لے کر کے آؤ، اس سے پوچھا جائے۔ لوگ غصے میں تھے، اس لیے کہ جن سے عقیدت ہوتی ہے ان کے جرم پر سخت نفرت بھی ہوتی ہے۔ لوگوں نے اس کا عبادت خانہ توڑ دیا، اس کو خوب مارا، اور جب مارتے مارتے تھک گئے تو اس کے بعد اس کو پابند سلاسل کر کے اس کے ہاتھ پیر کو باندھ کر کے جب بادشاہ کی طرف لانے لگے، وہ کنجریاں سب سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ جریج کی نظر ان پہ پڑی، ابھی جریج کو پتا نہیں تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ جریج وہاں سے گزرتے ہوئے جب وہاں پر پہنچے تو پوچھا بات کیا ہے، مجھے کیوں مارا گیا، میری عبادت خانے کو کیوں توڑ دیا گیا؟ اس وقت بادشاہ نے کہا یہ عورت کیا کہتی ہے؟ اس وقت کہتی کیا ہے؟ کہا اس کے پاس جو بچہ ہے وہ بچہ تمہارا ہے۔ اللہ اکبر۔ جریج نے کہا یہ بچہ میرا ہے، رکو مجھے مہلت دو، مجھے وقت دو، مجھے ٹائم دو۔ بادشاہ نے کہا کس بات کا؟ صرف 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ دربار میں جریج نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد اس بچے کی کوکھ میں انگلی رکھا اور پھر کہا بچے اب تو ہی بتا دے تو کس کا بچہ ہے، جریج کا یا کسی اور کا؟ سوچو رب کی بارگاہ میں مقبولیت کی کس منزل پر فائز ہے جریج؟ جریج کا مرتبہ کیا ہے؟ جریج کا مقام کیا ہے؟ جیسے کوکھ میں انگلی رکھی بچہ بول پڑا جریج پاک ہے اور میں فلاں چرواہے کا بچہ ہوں۔ اس ماں نے اس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا جریج کی یہ کرامت دیکھ کر کوئی پیر چوم رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے۔ اب بادشاہ کہتا ہے ہم تیرا عبادت خانہ
کھانا سونے کا بنوا دیں گے۔ جریج کو مسکراہٹ آئی اور تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا کس بات پہ مسکرائے، کس بات پہ آنکھوں میں آنسو آئے؟ کہا مسکراہٹ اس بات پر ہے کہ تم میرے لیے سونے کا عبادت خانہ بنوانا چاہتے ہو، لیکن رونا اس بات پر ہے دراصل یہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ان کنجریوں کا قصور نہیں ہے، قصور میرا اپنا ہے۔ کہا کیا قصور ہے؟ میں نے اپنی ماں سے ملاقات نہیں کی تھی، یہ میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے کہ ذلت کا یہ منہ مجھے دیکھنا پڑا، کیونکہ میری ماں نے کہا تھا مرنے سے پہلے پہلے ضرور تو کنجریوں کا منہ دیکھے گا، اس لیے ان کا منہ دیکھنا پڑا۔ مجھے بتاؤ صاحب کرامت ہو کر کے، اتنے بڑے مرتبے پہ فائز ہو کر کے، جب ماں کی بد دعا اس جیسے کو لگ سکتی ہے تو ہم کس کھیت کی مولی، ہم کہاں رہتے ہیں؟ آج کے وہ نوجوان جس مذہب کے اندر ماں باپ کی اجازت کے بغیر نفل حج کرنے کی اجازت نہیں، آج ماں باپ منع کرتے ہیں شراب نہیں پینا، شراب کے اڈوں تک جا رہے، جوا نہیں کھیلنا، جووں کے اڈوں تک جا رہے، پسند کی شادی نہیں کرنا، لڑکیوں کی محبت میں اتنے ڈوب گئے کہ 2 گھنٹہ ان لڑکیوں سے ناجائز گفتگو کرتے ہیں۔ ماں گھر میں بیٹھتی ہے، میرا بیٹا آ کر ایک مرتبہ ماں تو کہے گا۔ تمہارے دلوں کے اندر محبتوں کا اتنا بڑا سمندر ہے کہ تم لڑکیوں کو ناجائز پیار دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور جس ماں نے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا اس ماں کے لیے تمہارے پاس کوئی پیار نہیں، اس باپ کے لیے تمہارے پاس کوئی پیار نہیں۔ محنت سے کما کما کر بچپنے سے لے کر جوان کرنے والا وہ باپ آج جس کے ہاتھ کانپنے لگے ہیں کسی ناجائز محبت کی بنیاد پہ لڑکی کو تحفے دینے کے لیے پیسے ہیں، اور ماں باپ کا، بوڑھے ماں باپ کا بیماری کا علاج کرانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں، ہم اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں۔ میرے وہ نوجوان جو آج ماں باپ کو رلا رہے ہیں، اگر آج ان کو ہوش نہیں آیا، آج انہوں نے معافی نہیں مانگی، ساری زندگی کہیں انہیں رونا نہ پڑے۔ علامہ ابن الجوزی ایک واقعہ اور بیان کرتے ہیں، اس کو بہت دل کے کانوں سے سننا، اور اسی پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا، اس لیے کہ اصل خطاب اور اصل گفتگو تو حضور قائد محترم عطائے حضور مفتی اعظم حضرت علامہ حافظ و قاری مولانا محمد شاکر علی نوری صاحب کی بلا سے ہم سب کو سماعت کرنا ہے، اور ہم انہی کا خطاب سننے کے لیے آئے بھی ہیں، لیکن بہت دل کے کانوں سے میرے وہ بھائی جو اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، ماں باپ ان کے لیے روتے ہیں، ان کے گناہوں کو دیکھ کر ماں باپ بے چین ہوتے ہیں، ان کی بے راروی کو دیکھ کر ماں باپ تڑپتے ہیں، سسکتے ہیں، بلکتے ہیں، وہ ہوش کے ناخون لیں۔ جس دن یہ جھریوں والے چہرے تمہاری نظروں سے اوجھل ہو کر قبر میں چلے جائیں گے، ان چہروں کو ترسو گے، اس محبت کو ترسو گے، مگر یاد رکھنا اس محبت کو ترس کر کے جب دعائیں کرو گے کہ اللہ وہ چہرہ کبھی خواب میں تو دکھا دے، نافرمانوں کو وہ چہرے کبھی خواب میں بھی نظر نہیں آئے۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے، ماں باپ موجود ہے، انہیں راضی کر لو۔ علامہ ابن الجوزی جو واقعہ لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت مالک ابن دینار مشہور تابعی، بڑا مقام ہے، بہت بلندی پر فائز، حضرت مالک الدینار ان کو کہتے ہیں۔ اکابر صوفیاء میں جن کا تذکرہ آتا ہے، آپ حج کے لیے تشریف لے گئے تو دیکھ رہے تھے کہ عمرہ کرنے والوں کی کثرت، حج کرنے والوں کا ہجوم، بہت دل خوش ہو رہا تھا۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ پروانہ وار کعبے کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ مالک الدینار نے ہاتھ اٹھائے، عرض کی میرے قریب، میں آج تجھ سے 2 چیزیں مانگنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ تو مجھے بتا کہ تو نے کس کا حج قبول کیا، اور یہ بھی بتا دے کہ وہ کم بخت کون ہے جس کا حج تو نے رد کر دیا۔ حضرت مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ میں سویا تو جس کا حج مقبول تھا وہ بتا دیا گیا۔ دوسری رات سویا تو پتا چلا کہ ابن ہارون بلخی نام کا ایک شخص ہے، اللہ نے اس کے حج کو رد کر دیا، اس کے حج کو لوٹا دیا، اس کے منہ پہ مار دی گئی اس کی محنت۔ خراسان کا تھا، بلخ کا تھا، افغانستان کی سرزمین سے اس کا تعلق تھا۔
मालिक दीनार को ढूंढने में कोई मुश्किल न थी। आप मिना के मैदान में पहुंचे और पहुंचने के बाद आपने कहा यहां खुरासानी कहां है? तो लोगों ने निशानदेही की, कहा कोई बल्ख से भी आया है? तो कहा कि एक बंदा है, इतना नेक है वो बंदा कि 40 साल से वो मुसलसल रोजे रखता है और हर रात 40 साल से वो मुसलसल नमाजें पढ़ता है। बल्ख में उससे नेक तरीन कोई इंसान है ही नहीं। तो मालिकुद दीनार ने कहा कि उसका नाम मोहम्मद इब्ने हारून है। कहां? वही बंदा इब्ने हारून। उस जैसा नेक पूरे खुरासान पूरे बल्ख में नहीं है। हजरत मालिक इब्ने दीनार को हैरत हुई। कुदरत कहती है कि हमने उसका हाथ उसके मुंह पे फेंक दिया, रद्द कर दिया, और यहां उसकी नेकियों के लोग चर्चे कर रहे हैं, उसके तकवा और परहेजगारी के लोग चर्चे कर रहे हैं। हजरत मालिक इब्ने दीनार कहते हैं कि मैंने पूछा वो कहां है? तो वो लोगों से अलग थलग एक पहाड़ के पास बैठा हुआ रो रहा था। मैं जैसे ही पहुंचा वो उठ करके खड़ा हो गया और उसने कहा, ऐ शख्स, जरूर तो कोई ख्वाब देखकर मेरे पास आ रहा है और कोई ख्वाब तुझे मुझ तक लाया है। हजरत मालिक इब्ने दीनार थोड़े से परेशान हुए कि अभी मैंने इसको अपने दिल की कैफियत बताई भी नहीं और ये कहता है कि कोई ख्वाब तुझे मुझ तक ला रहा है, कोई ख्वाब देख करके तू आ रहा है। मैंने कहा, ए अल्लाह के बंदे, ए अल्लाह के बंदे, तुझे कैसे पता चला कि मैं ख्वाब देख रहा हूं? कहा, ये वाकया मेरे साथ आज का नहीं, ये 40 साल से हर साल का है। अब बता तूने क्या ख्वाब देखा, अल्लाह ने तुझे क्या हुक्म दिया, वो बयान कर। कहा कि ख्वाब में अल्लाह का हुक्म मिला, तुझे कैसे पता चला? कहा कि ये भी 40 साल का मामूल है। बोल तू क्या लाया है मेरे लिए पैगाम? और वो रोने लगा। तो उस वक्त हजरत मालिकुद दीनार ने कहा कि ए इब्ने हारून, मेरे अल्लाह ने मुझे बताया कि अल्लाह ने तेरे हज को रद्द कर दिया, तेरे हज को अल्लाह ने कबूल नहीं किया। वो शख्स रोने लगा और उसके बाद हजरत मालिकुद दीनार ने कहा कि तुझे ये सब बातें कैसे पता चली और तू कहता है कि ये दास्तान 40 साल पुरानी है, हर साल तेरे साथ 40 साल से यही होता है, क्या हुआ? उस वक्त उसने कहा, मैं वो कम नसीब इंसान हूं कि मेरी जवानी की इब्तिदा थी, बुरे दोस्तों का साथ मिला, उन्होंने मुझे शराब का आदी बना दिया, नशे का आदी बना दिया। अल्लाह हर मुसलमान को नशे की लानत से बचाए। नशा कहां तक ले जाता है इसका अंदाजा कोई नहीं कर सकता। बुरे दोस्तों का साथ मिल गया, उन्होंने मुझे नशे का आदी बना दिया। शाबान की आखिरी तारीख गुजर चुकी थी, रमजान मुबारक का चांद नजर आ चुका था। उस रात में दोस्तों ने इतनी शराब पिलाई, शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए मैं घर आया। मां ने गुस्से में कहा, बदबख्त, रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया, तू शराब के नशे में धुत होकर के आया है। और उसके बाद मां ने मुझे एक तमाचा लगाकर कहा, अल्लाह तुझे तबाह करे, तू रमजानुल मुबारक की पहली शब में भी ये काम करता है। उसने कहा, मैं नशे में था, मुझे गुस्सा आया, मैंने जब मां का तमाचा खाया और मैंने मां से सुना कि अल्लाह तुझे तबाह करे, तंदूर जल रहा था, मैंने अपनी मां को मारा और उठा करके तंदूर में फेंक दिया। जब मैंने अपनी मां को तंदूर में फेंक दिया, वो जलते हुए तंदूर में मेरी मां जल गई। नशे में था, मेरी बीवी ने मुझे उठा करके बिस्तर की तरफ फेंक दिया, मां तो जलती रही। आधी रात के बाद जब मेरा नशे की हालत खत्म हुई तो मैंने अपनी बीवी को पुकारा, बीवी ने करारे लहजे में जवाब दिया और उसने मुझे बहुत सारी जली कटी सुनाई। मैंने कहा, आज से पहले भी तो शराब पिया और वफादार बीवी, आज से पहले तूने कभी ये बातें नहीं कही, आज तू ये बातें क्यों कहती है? उसने कहा, बदबख्त, तू माँ का न हुआ तो किसका होगा, तूने अपनी माँ को जला डाला। देख तो सही, जब मैंने अपनी माँ को देखा तो मेरी माँ बड़ी हुई थी और मरी हुई थी, जली हुई रोटी की तरह उसका जिस्म हो चुका था। चूंकि ये सब काम मैंने नशे में किया था, नशे में करे या कैसे करे, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से क्या हो सकता है? मां जा चुकी है,
ماں عالم جاویدانی کی طرف عالم فانی سے رخصت ہو چکی ہے. مجھے بہت احساس ہوا میں نے اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کی. غلطیوں کا بھی معیار ہوتا ہے، اس کی بھی قسمیں ہوتی ہے. کچھ غلطیاں فوراً معاف ہو جاتی ہے، کچھ غلطیوں کی معافی کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. وہ شخص کہتا ہے میں نے اپنی ماں کے قتل کے جرم میں اپنے آپ کو یہ سزا دی کہ میں نے اپنے بائیں ہاتھ میں کڑھاڑی لی اور اپنا دایاں ہاتھ کاٹ دیا، کہ جس ہاتھ سے میں نے اپنی ماں کو قتل کیا ہے یہ ہاتھ میرے سینے سے منسلک رہنے کے قابل نہیں ہے، اور میں نے ہاتھ کاٹ کر کے پھینک دیا. اور پھر میں نے اپنی ہسلی سے اپنے ایک ہاتھ کو اس کو باندھ دیا، اپنے پیر کو باندھ دیا. 40 سال سے زنجیر میں پابند ہو کر اسی طرح پھر رہا ہوں، اور اس دن کے بعد سے اتنی توبہ کی، ہر دن توبہ کرتا ہوں، ہر دن اللہ سے معافی مانگتا ہوں، ہر دن استغفار کرتا ہوں. اس کے بعد سے میں نے کبھی روزے کو ترک نہیں کیا. ماں کے قتل کو 40 سال ہو چکے ہیں، اس دن سے لے کر آج تک کے میں مسلسل روزے سے ہوں. رات کو عبادت کرتا ہوں، روتا رہتا ہوں، مٹھی بھر چنے سے افطار کرتا ہوں، بس عبادت عبادت عبادت. اور اس کے بعد سے ہر سال حج کرتا ہوں. لیکن جب ہر سال حج کے لیے آتا ہوں تو کوئی متقی پرہیزگار بندہ، اللہ کا ولی یہی پیغام ہر سال لے کر کے آتا ہے، اللہ نے تیرا حج رد کر دیا، اللہ نے تیرا حج رد کر دیا، اللہ نے تیرا حج رد کر دیا. 40 سال سے حج کے رد کا معاملہ یوں ہی سن رہا ہوں. جب یہ داستان حضرت مالک بن دینار نے سنی، آپ فرماتے ہیں میں نے ہاتھ جھٹکے غصے سے اور کہا تیرے جرم کی وجہ سے اللہ کہیں زمین اور آسمان کو جلا کے خاکستر نہ کر دے، تو بدبخت ہے، اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے. یہ کہہ کر مالک ابن دینار پلٹے، اور پلٹنے کے بعد فرماتے ہیں میں اپنے حجرے میں گیا اور جا کر کے لیٹا. میں لیکن جب جا رہا تھا تو جاتے جاتے وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہتا رہا اے غموں کو کھولنے والے، اے غموں کا ازالہ کرنے والے، اے گنہگاروں کو معاف کرنے والے، غفار و ستار میری بھی سن لے، مجھے بھی معاف کر دے. یہ جملے سن کر کے میں جا رہا تھا. میں جیسے ہی سویا آنکھ لگی، میری دل کی آنکھیں بیدار ہوئی. میں نے خواب میں جانے رحمت کو، شہر یار ارم تاجدار حرم مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم کو خواب میں دیکھا. آقا فرماتے ہیں مالک اللہ کے بندوں کو مایوس کیوں کرتے ہو؟ اب سنو، ابن جوزی لکھتے ہیں کہ مالک ابن دینار کو میرے آقا نے فرمایا جو بندے کو تم نے کہا کہ تیرے گناہ سے اللہ زمین اور آسمان کو جلا کے خاکستر نہ کر دے، سنو قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا ہوگا. حضرت مالک ابن دینار کہتے ہیں آقا نے کہا میری طرف سے جو تو اس کو جو نا امید کر چکا ہے، اب میری طرف سے جا کر اس کو پر امید کرنا، لیکن بتانا کہ قیامت میں اس کا انجام کیا ہوگا. آقا فرماتے ہیں اس سے جا کر کے کہنا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن تجھے تیری ماں اور تیرے درمیان فیصلہ کرے گا، اور تیری ماں کے حق میں فیصلہ کرے گا، اور تیری مخالفت میں فیصلہ کرے گا. اور پھر آخرت کے 3 سال بلکہ آخرت کے 3 سال اللہ تجھے جہنم کے اندر جلائے گا، تو جہنم کی آگ میں جلے گا، حتیٰ کہ قربان جائے ماں کو، ماں کی عظمت پر، ماں کے مقام پر، ماں کے مرتبے پر. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس شخص کو جا کر بتا کہ جب وہ جہنم کے اندر جل رہا ہوگا اس کی ماں کو پتا چلے گا، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ بتائے گا کہ تیرے قتل کی بنیاد پر تیرا بیٹا جہنم میں چل رہا ہے. وہاں بھی ماں کی ممتا کو جوش آئے گا، وہ کہے گی اللہ میرے بیٹے کو میں تجھ سے مانگتی ہوں، تو میرے بیٹے کو مجھے عطا کر دے. اللہ رب العزت اس کی ماں کے کہنے پر اس کے بیٹے کو جہنم سے نکال کے اس کی ماں کے سپرد کرے گا، اور اس کی ماں کو راضی کرے گا، اور اس کی ماں سے پوچھے گا بتا اب تو کیا کہتی ہے؟ وہ کہے گی میری ممتا کہتی ہے کہ میں بھی جنت میں جاؤں، میرا بیٹا بھی جنت میں جائے. آقا فرماتے ہیں اس کی ماں کی سفارش سے اللہ اس کو جنت عطا فرما دے. ماں کی ممتا کی منزل وہ ہے، ماں اپنے قاتل کو بھی معاف کر رہی ہے،
किस दिन जिसे कयामत का दिन कहते हैं। लेकिन आज हमने सबसे प्यार किया है, सबसे मोहब्बत की है, उन माँ बाप से मोहब्बत नहीं की जिनकी मोहब्बत बेलोस है, जिनके रिश्तों में तत्हीर है, जिनके रिश्तों में रिया नहीं है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जितने पैसे हम खेल कूद में, जितने पैसे हम नाजायज हराम कामों में खर्च कर देते हैं, अगर वो रकम हम अपने माँ बाप पे खर्च करें, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा अपने माँ बाप को खुश करता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के दोनों दरवाजों को खोल दे। माँ बाप की खुशी से जन्नत के दोनों दरवाजे खुल जाते हैं और माँ बाप की नाराजगी से जन्नत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। फरमाया अगर एक को खुश किया, आका फरमाते एक को खुश किया तो एक दरवाजा खुलता है, एक नहीं खुलता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाप के हाथ में खर्चा है और घर में बाप की चलती है, तो सारे बच्चे बाप के आगे पीछे घूमते, माँ को अहमियत नहीं देते। और कहीं पर ऐसा होता है कि माँ की चलती है तो सारे बच्चे माँ को अहमियत देते, बाप को कोई नहीं पूछता। माँ बाप की अहमियत इसलिए नहीं कि वो घर के कारोबारी हैं, माँ बाप की अहमियत इसलिए कि वो हमारे माँ बाप हैं। हजरत अस्मा बिन्त अबू बकर, कभी कभी नौजवान आकर ये भी पूछते हैं, सैयद साहब ये बताएं, मेरा बाप शराबी है, अब भी मैं उसकी खिदमत करूं? मैं दाढ़ी रख चुका हूं, मेरा बाप दाढ़ी नहीं रखता, अब भी मैं उसकी खिदमत करूं? मैं नमाज पढ़ता हूं, मेरा बाप नमाज नहीं पढ़ता, अब भी मैं उसकी खिदमत करूं? बाप का एहतराम और माँ का एहतराम दाढ़ी की बुनियाद पर नहीं है। माँ बाप का एहतराम नेक और मुत्तकी होने की बुनियाद पर नहीं है। उनकी ताजीम इसलिए है कि वो हमारे माँ बाप हैं। हत्ता कि अगर वो मुशरिक है, माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अल-अयाज़ु बिल्लाह, अगर किसी के माँ बाप मुशरिक हैं तो भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया उनके साथ उसने सलूक करो। हजरत अस्मा बिन्त अबू बकर इस हदीस की रावी हैं, फरमाती हैं कि मेरी माँ अभी ईमान नहीं लाई थी, वो मुशरिका थी। हजरत अस्मा कहती हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बीवी ईमान नहीं लाई थी अभी। ये हजरत अस्मा हजरत सिद्दीक अकबर की बेटी है, इनकी माँ, और अबू बकर सिद्दीक की बीवी अभी ईमान नहीं लाई और वो मुशरिका थी, शिर्क में डूबी हुई थी। हजरत अस्मा ईमान ला चुकी थी, उनके वालिद सिद्दीक अकबर तो ईमान लाने में अव्वल हैं। अस्मा आकर सरकार से अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मुशरिका है, शिर्क में डूबी हुई है। उलमा जानते हैं, आपको भी पता है, सबसे बड़ा जुर्म अगर कोई है तो वो शिर्क है। शिर्क से बड़ा जुर्म नहीं। अल्लाह हर गुनाह माफ करेगा लेकिन अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा। अब वो कहती है कि मेरी माँ मुशरिक है, शिर्क करती है, या रसूल अल्लाह, क्या मैं अब भी उसके साथ उसने सलूक करूं? आका फरमाते हैं, हाँ, तुम अब भी उसके साथ उसने सलूक करो। अब बताओ, आप दाढ़ी का बहाना लेते हैं, दाढ़ी की अहमियत अपनी जगह है। आप नमाजी बेनमाजी होने का बहाना लेते हैं, नमाज की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन माँ बाप की अजमत और उनकी कद्र, उनकी इज्जत, उनकी खिदमत अमल की बुनियाद पर नहीं है, हमारे माँ बाप होने की बुनियाद पर है। अगर माँ कितनी भी बदअमल हो फिर भी उसके चेहरे को देखने पर अल्लाह मकबूल हज का सवाब अता फरमा। ये और बात है कि माँ को नेक होना चाहिए, क्योंकि वरना वो तो इसी तरह हुआ कि जैसे दरिया के किनारे रहकर कोई प्यासा हो जाए, क्योंकि जिसका चेहरा देखकर मकबूल हज का सवाब मिले फिर उसको भी तो अपने किरदार की हिफाजत करनी चाहिए। माओ को नेक जरूर होना चाहिए, लेकिन ये जो बहाने आजकल नौजवान बनाते हैं गुनाहों के हवाले से। एक सहाबिया बारगाह रिसालत में आई और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ शराब पीती है, मैं क्या करूं? आका फरमाते हैं, नरमी से अपनी माँ को मना कर कि वो शराब न पिया करे, और अगर वो शराब पीकर बेहोश हो जाया करे तो मैं खाने में जाकर उसको उठा लिया कर और अदब से लाकर उसके बिस्तर पर उसको लिटा दिया कर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, किसी इंसान के बस में नहीं कि वो अपने माँ बाप का हक अदा कर दे। माँ बाप का हक कभी अदा नहीं किया जा सकता। रावी बयान करते हैं कि बनु मुस्लिम का एक शख्स बारगाह रिसालत में आया,
اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری ماں اتنی بوڑھی ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے وہ غلاظت کر دیتی ہے، گندگی کر دیتی ہے، بستر پر پاخانہ کر دیتی ہے اور میں اس کو دھلاتا ہوں، یہ میرا معمول ہے۔ بڑے نیک بخت ہیں وہ لوگ جن کو ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ آج کل بڑا عجیب سا معاملہ ہے کہ ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائیں تو اب پلان کیا جاتا ہے کہ اس کو رکھیں کہاں۔ بہت اچھی بات ایک نشست میں قائد محترم نے فرمائی تھی، اجمیر شریف میں میں عزت کے ساتھ حاضر تھا، حضور قائد محترم نے مجھے بہت پیاری بات فرمائی تھی کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہر بچہ کہتا ہے میری ماں میری ماں میری ماں، اور جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور ماں باپ کی خدمت کی ضرورت پیش آتی ہے تو ہر بندہ کہتا ہے تیری ماں تیری ماں تیری ماں۔ بچے ہو اپنی ضرورت ہے، نہیں کہتے میری ماں میرا باپ، اور جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے ان کو خدمت کی ضرورت ہو تو ہر بندہ کہتا ہے تیری ماں تیرا باپ۔ باریاں مقرر کرتے ہیں، جنت بھی منتقل ہوتی ہے کسی کے گھر۔ جو ماں باپ کی عظمت کو پہچان لے، خدا کی قسم ماں باپ سے بڑا مرشد روئے زمین پر کوئی نہیں، ماں باپ سے بڑا مرشد روئے زمین پر کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ جس کی دعا سے خدا مل جائے اس کی دعا سے کیا نہیں مل سکتا، جس کی دعا سے تقدیریں بدل جائے وہ ماں ہے۔ اس دعا کے اندر کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھاوا نہیں۔ ہم کہاں کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں دعا کے لیے، وہ دعا کر دے وہ دعا کر دے وہ دعا۔ سب کی دعا کی اہمیت اپنی جگہ۔ حضور فرماتے ماں باپ کی دعا تو کبھی رد ہی نہیں ہوگی، اور جتنے بھی بڑے بڑوں کو آپ دیکھیں گے، کتنا بھی کوئی بڑا ہو، آپ اس کی زندگی پیش کیجئے، آپ کو اس کے پیچھے ماں کی دعا ضرور ملے گی۔ ہمارے نبی کو کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے نبی کو کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، ان پر خدا خود درود بھیجتا ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کو 6 سال کی عمر میں جب کسی نے بحیثیت نبی نہیں پہچانا، اس وقت ایک خاتون تھی جو ابوا کے مقام پر پتھر کے سرانہ لے کر اس ٹیلے پہ لیٹی ہوئی ہے، اور وہاں پر 2 ہستیاں موجود ہیں۔ ایک تو دائیں طرف حضرت آمنہ خاتون کی کنیز ہے، اور بائیں طرف 6 سال کا ننھا سا پیغمبر محمد الرسول اللہ کا محبوب ہے۔ ابھی کسی کو پتا نہیں کہ یہ محبوب خدا ہے۔ اس وقت آمنہ آخری ہچکی لیتے لیتے یہ فرما رہی ہے، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر نئے کپڑے پھٹ جائیں گے، ہر عروج کو زوال ہوگا، ہر دنیا بھی فنا ہو جائے گی، لیکن میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے جس کی وجہ سے قیامت تک میرا نام زندہ رہے گا۔ حضرت آمنہ یہ دعا دیتے دیتے دنیا سے گئی۔ حضرت آمنہ کے اشعار کو بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، اور حضرت آمنہ خاتون نے فرمایا تھا میں نے اس بیٹے کو جنم دیا ہے جس کی عظمتوں کے ڈنکے مشرق سے لے کر مغرب تک بجیں گے۔ یہ 6 سال کی عمر میں آمنہ خاتون فرما رہی ہے۔ حضرت آمنہ خاتون کا کہنا یہ ہے، آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، غوث پاک کو دیکھ لیں، غریب نواز کو دیکھ لیں، مخدوم ماہینی کو دیکھ لیں، بایزید بستامی کو دیکھ لیں، جنید بغدادی کو دیکھ لیں، بشر حافی کو دیکھ لیں، شاہ ابو الحسین نوری کو دیکھ لیں، اسی طریقے سے آپ کتنے بزرگوں کا نام لیا جائے، سارے بزرگوں کے پیچھے اگر ان کی شخصیت کی تعمیر میں، شخصیت سازی میں کسی کا کردار ہے تو وہ ماں کی دعا کا کردار۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم بہت سب کی دعائیں لینے کی بات کرتے ہیں، لیکن ماں باپ کی دعا کے حوالے سے ہم بہت پیچھے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی آپ سے عرض کروں، ایک ہے دعا کروانا اور ایک ہے دعا لینا۔
جو دعا کروائی جاتی ہے اس میں بھی اثر ہے، لیکن اتنا نہیں۔ ایک جو کروائی جاتی وہ بے حجاب سیدھے جاتی ہے، اس کے لیے کوئی حجاب نہیں۔ ایک دعا کروائی جاتی ہے وہ بھی اثر ہے۔ ایک دعا لی جاتی ہے، ایک دعا لینے کا مطلب کیا؟ آپ کسی کو کہیں میرے لیے دعا کریں، دعا کروانا ہوا۔ ایک ہوا دعا لینا، آپ ایسا کام کر دیں کہ وہ خوش ہو کر خود سے دعا دیں۔ یہ دعا کی جو تاثیر ہے اس کو آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ حضرت مخدوم ماہمی پانی لانے کے لیے گئے اور ماں سو گئی، کٹورا لے کر پوری رات کھڑے رہے۔ ماں کے دل سے دعا نکلی، تو نے میری خدمت کی، اللہ تجھے مخدوم بنا دے۔ سارے مخدوم جسے مخدوم کہتے ہیں وہ مخدوم ہے، حضرت سیدنا مخدوم ماہمی رحمت اللہ علیہ۔ کیا زندگی ہے! تو جب ماں باپ کی خدمت کی بات آتی ہے تو لوگ سوچتے ہیں چلو نوکر کو لگا دیں، کچھ پیسے دے کر اس سے خدمت کروا لیں، کسی اور کو لگا دے، کسی اور کو لگا دے۔ یاد رکھیں یہ بوجھ نہیں ہے جو ماں باپ کو نکالنے۔ اب تو ہندوستان میں بھی بہت سارے ایسے ٹرسٹ پلان بنا رہے ہیں کہ اولڈ ہاؤس اب بننے چاہیے، بوڑھے گھر اب بننے چاہیے تاکہ ماں باپ کو اس میں منتقل کریں۔ بڑی کم نصیبی ان لوگوں کی اپنے گھر سے جو جنت کو نکال دی۔ جو جنت نظر نہیں آتی اس کی تلاش میں ہے، جو جنت گھر میں موجود ہے اس کو گھر سے باہر نکالنے کی فکر ہے۔ اس سے بڑھ کر بھی فکر کا بودا پن اور کیا ہوگا؟ جس جنت کے حوالے سے آقا نے فرمایا ماں باپ تیری جنت بھی ہے تیری جہنم بھی ہے، خوش کر لے تو جنت ہے، ناراض کر لے تو تیری جہنم ہے۔ تو جب ہم بچے ہوتے ہیں ماں باپ ہماری گندگی سے کبھی نہیں اکتاتے، ہماری بدبو سے کبھی نہیں اکتاتے۔ ماں ہاتھ سے صاف کرتی، گیلے میں خود سوتی ہے، سوکھے میں ہمیں سلاتی ہے، دھلاتی ہے، نہلاتی ہے۔ ناک بہ رہی ہوتی ہے تو بارہا یہ دیکھا گیا، مشاہدہ ہے کہ جس بہتی ہوئی ناک کو دیکھ کے سب نفرت کریں، باپ دیکھتا ہے تو ہاتھ سے پوچھ لیتا ہے۔ آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، یہ آپ دیکھتے رہتے ہیں، روزانہ کا مشاہدہ ہے۔ اس کو کبھی گندگی محسوس نہیں ہوتی کیونکہ پیار جو ہے۔ لیکن جب ماں باپ اس منزل پر پہنچتے ہیں کہ اب وہ غلاظت کرتے ہیں، اب وہ گندگی کرتے ہیں، تو ان کو گھر سے نکالنے کا پلان کیا جاتا۔ میں نے تو کچھ ایسے بھی کم نصیب اولاد کو دیکھا ہے جو ہمارے پاس آ کے کہتے دعا کرو کہ ہمارے والدین جلدی سے رخصت ہو جائیں۔ بہت بوڑھے ہو چکے، بہت محنت کر چکے، پورے گھر والے اکتا گئے، دعا کریں کہ جلدی سے رخصت ہو جائے۔ کس کے لیے آپ یہ بات کرتے ہیں؟ آپ ذرا سوچے تو صحیح۔ جس کو ایک بار دیکھنے سے حج کا ثواب، مقبول حج کا ثواب ملے، آپ اس کے مرنے کی دعا کرتے ہیں، آپ اس کی موت کی دعا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں شفا کی دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، دراز عمر بالخیر عطا فرمائے؟ اور جب تک ماں باپ حیات ہے آپ کو وہ نیکی ملتی ہے کہ آپ اس سے بڑھ کر نیکی کا تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ اگر حج کرنا ہے تو 9 ذی الحجہ کو پیسے خرچ کر کے جب تک عرفات نہ پہنچے، محنت نہ کرے، مشقت نہ کرے، حج نہیں ہو سکتا۔ اور حج کر کے بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ حج قبول ہوا۔ لیکن یہاں تو 1 سیکنڈ ماں کو محبت سے دیکھا، مقبول حج کا ثواب مل گیا۔ دعا کرائی، کیا سے کیا بن گئے، کیا سے کیا مل گیا۔ جس کی بگڑی نہ بنتی ہو وہ اپنے ماں باپ سے دعا کرائے، اللہ اس کی بگڑی کو بنا دے گا۔ اہمیت، جو چیز سستے میں ملتی ہے لوگوں کو اس کی اہمیت نہیں ہوتی، لوگ مہنگے کی طرف جاتے ہیں۔ سستے میں جو چیز ملتی ہے، بہت سستا سودا ہے یہ جسے ماں باپ کی خدمت کہتے، کیجئے۔ تو بنو مسلم کا ایک شخص آ کر حضور سے کہتا ہے یا رسول اللہ میری ماں اتنی بوڑھی ہو چکی ہے کہ وہ غلاظت اور گندگی کر دیتی ہے، اور میں اس کو نہلاتا ہوں، کپڑے پہناتا ہوں، اس کو صاف کرتا ہوں، یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ راوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تو پیدا ہوا تھا تو تیری پیدائش کے وقت و ولادت کے وقت تیری ماں کو جو جھٹکے لگے تھے ابھی تو نے اس ایک جھٹکے کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ ماں باپ کا حق کیا ادا ہو سکتا ہے؟ ماں باپ کا احسان کا شکرانہ کیا ادا ہو سکتا ہے؟
ایک صحابی بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اب میں ان کے ساتھ حسن سلوک کیسے کر سکتا ہوں، کیا کروں؟ آقا فرماتے ہیں اگر تیرے ماں باپ کے رشتہ دار جس سے وہ محبت کرتے تھے، یا تیرے ماں باپ کے دوست جس سے وہ محبت کرتے تھے، ان کی خدمت کر، اس لیے کہ وہ تیرے ماں باپ کے دوست تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک سفر میں تھے، دیکھا کہ سامنے سے ایک دیہاتی آ رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر ایک بہترین سواری پر سوار تھے، حضرت عمر ابن خطاب کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر بہترین سواری پر ہیں، بہترین لباس پہنے ہوئے ہیں۔ ایک دیہاتی آ رہا ہے، اس کو دیکھ کر عبداللہ ابن عمر نیچے اتر گئے۔ دیہاتی کو دیکھ کر، عام طور پر دیہاتیوں کا اس وقت کوئی بہت زیادہ اعزاز و اکرام نہیں ہوتا تھا، دیہاتی لوگ بھولے بھالے ہوتے تھے اور ان کا اپنا انداز ہوتا تھا۔ آج بھی دیہات سے لوگ آئیں تو ان کا انداز کیا ہوتا ہے، نہ وہ زیادہ پڑھے لکھے رہتے ہیں، نہ وہ زیادہ تہذیب جانتے ہیں، نہ ان کو بہت کچھ آتا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر جیسا صحابی جو فقہاء کے اندر جن کا شمار ہوتا تھا، مفتیوں کے اندر، صحابہ میں جو مفتی تھے ان کے اندر، اہل علم میں ان کا شمار ہوتا تھا، دیہاتی کو دیکھ کر کے نیچے اتر گئے اور کہا کہ چچا جان یہ سواری آپ لے لیں۔ وہ سواری دے دیا، وہ دیہاتی خوش ہو گیا۔ سر پہ قیمتی امامہ بندھا تھا، وہ امامہ بھی اتار کر کے فرمائیے امامہ بھی آپ لے لیں، اور اس کے بعد رخصت ہو گئے۔ جو ساتھ میں لوگ تھے انہوں نے کہا اے ابن عمر، یہ دیہاتی لوگ بہت چھوٹی سی چیز لے کر بھی خوش ہو جاتے ہیں، آپ کا ان کے لیے نیچے اتر جانا ہی ان کے لیے بہت بڑی بات تھی، اور آپ جو ہے نیچے اترے، آپ نے قیمتی سواری دے دی، اس کے بعد آپ نے اپنا امامہ بھی اتار کر کے دے دیا، آخر آپ نے ایسا کیوں کیا جبکہ دیہاتیوں کا اتنا اعزاز و اکرام نہیں ہوتا؟ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تمہارے والدین اگر دنیا سے کوچ کر جائیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہو اور ان کو خوش کرنا ہو تو جو ان کے دوست ہیں ان کی خدمت کیا کرو۔ یہ جو دیہاتی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے والد حضرت عمر ابن خطاب کا دوست تھا اور حضرت عمر اس کا بڑا اکرام کرتے تھے، تو مجھے حضور کی وہ حدیث یاد آ گئی، اگر قبروں میں ماں باپ کو خوش کرنا ہے ان کے دوستوں کی خدمت کیا کرو۔ میں نے سواری بھی دے دیا، امامہ بھی دے دیا، میرے والد تو دنیا سے چلے گئے، ان کی خدمت نہیں کر سکتا، ان کے دوستوں کو خوش کر کے قبر میں ان کے دل کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہوں۔ یعنی اسلام ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ ایک شخص آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں انتقال کر گئی ہے، اب میں اس نے سلوک کس کے ساتھ کروں؟ آقا فرماتے تیری خالہ ہے؟ اس نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا جا اپنی خالہ کی خدمت کر۔ یعنی ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ ماں باپ وہ عظیم ترین نعمت ہے، لیکن افسوس صد افسوس کیا ہو رہا ہے، بہت طبیعت کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک بات اور پیاری سی یاد آتی ہے، ماں باپ کی بد دعا کی حیثیت کیا ہے۔ ایک اتنے بڑے بزرگ تھے کہ وہ رات رات بھر عبادت کرتے تھے اور دن کو روزہ رکھتے تھے۔ ایک دن وہ اپنی ماں کے پاس ہے اور ماں سے کہا امی مجھے بہت یاد آتی ہے کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کروں، کعبے کی بہت یاد آ رہی ہے، روضے رسول کی یاد آتی ہے، میں جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا میری خدمت کے لیے تیرے سوا اور کون ہے، اگر تو چلا جائے گا تو میری خدمت کون کرے گا، اس لیے میں تجھے اجازت نہیں دیتی، تو نے نہیں جانا۔ اب انہوں نے یہ سنا، رک گئے۔ پھر دل میں خیال آیا کہ ماں منع کر رہی ہے لیکن جانا تو نیک کام کے لیے نا، کعبۃ اللہ کی حاضری کے لیے جانا۔ اگر لوگ برا نہیں مانے تو میں ان کو یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، آج لوگوں نے تبلیغ کے ایسے طریقے نکال لیے، ماں باپ گھر میں سسکتے ہیں اور بیٹا کبھی 40 دن کے لیے جا رہا ہے، کبھی 4 مہینے کے لیے جا رہا ہے، کبھی 1 سال کے لیے جا رہا ہے۔ کہاں جانے کا؟ دین کی تبلیغ کے لیے۔ کہاں جانے کا؟ جنت کی تلاش میں۔ نادان جنت گھر میں اسے چھوڑ کر جنت کی تلاش میں جا۔ افسوس ہے لوگوں نے خدا جانے کس کس انداز سے گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس شخص نے سوچا کہ آخر نیک کام کے لیے تو جانا ہے، اور وہ بھی کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے۔ کعبے پہ پہلی نظر پڑے تو دعائیں قبول ہوتی ہے۔ وہ شخص ماں کی اجازت کے بغیر نکل گئے۔
اور ان کا پلان یہ تھا کہ وہ دن بھر سفر کریں گے اور رات کو جہاں رکیں گے پوری رات عبادت کریں گے. اس شان سے وہ کعبۃ اللہ شریف تک پہنچتے پہنچتے سفر کریں گے. رات ہوئی، قریب کے گاؤں تک پہنچے تھے، مسجد میں داخل ہوئے، عبادت میں مصروف ہوئے. اسی رات اس گاؤں کے اندر چور آیا اور چوری کرتے ہوئے کسی نے اس کو دیکھ لیا تو اس نے شور مچایا، چور چور. لوگ اٹھے اور اس کے پیچھے بھاگے. وہ چور آیا مسجد کی گلی میں اور خدا جانے کہاں چھپ گیا. لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ یہ مسجد کے اندر داخل ہوا. جب لوگ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک بندہ سجدے میں رو رہا ہے. ادھر وہ بندہ سجدے میں رو رہا ہے، ادھر ماں نے رات کے وقت ضرورت پڑی تو آواز لگائی، بیٹا کہاں ہو؟ جب کوئی آواز نہیں آئی تو دل میں خیال آیا کہ وہ چلا گیا. زبان سے بات نکلی، اللہ میری اجازت کے بغیر گیا ہے، کعبے تک پہنچنے نہ پائے. ماں کی زبان سے یہ جملے نکلے، میری اجازت کے بغیر گیا ہے، کعبے تک پہنچنے نہ پائے. ادھر ماں یہ کہہ رہی ہے، ادھر وہ سجدے میں رو رہے ہیں، اپنی مغفرت کے لیے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں. ایسی حالت میں لوگ اندر داخل ہوئے، سجدے میں دیکھا، سجدے سے اٹھایا، اجنبی چہرہ تھا. لوگ سمجھے یہی چور ہے، خوب مارا اور مار کر کے کہا پہلے تو چوری کی اور جب پکڑانے کی باری آئی تو سجدہ کر کے سجدے کو بدنام کرتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. پکڑ کر کے جمع کرا دیا. صبح کو قاضی کے پاس لے گئے، دربار سجا تو کہا کہ اس چور کی سزا کیا ہے کہ جو چوری کرتا ہے وہ پکڑے جانے کے خوف سے سجدہ کرتا ہے اور سجدے کو بدنام کرتا ہے. قاضی نے کہا اس کے ہاتھ کاٹو، پیر کاٹو، اس کی آنکھیں نکال لو. ہاتھ کاٹے، پیر کاٹے، آنکھیں نکال لی. اور پھر قاضی نے کہا اعلان کرو جو چوری کرے اور سجدے کو بدنام کرے، سجدے کی آڑ میں اپنے آپ کو بچائے، اس کی سزا یہی ہے. جیسے کسی شخص نے اعلان کیا لوگوں یہ اس چور کی سزا ہے جو چوری کرتا ہے اور پکڑے جانے پہ سجدے کو بدنام کرتا ہے، سجدے کی آڑ میں اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، یہ اس کی سزا ہے. جب یہ اعلان کیا تو اس شخص نے روتے ہوئے کہا اے اللہ کے بندے یہ اعلان مت کر، یہ اس چور کی سزا ہے جو سجدے کی آڑ میں اپنے آپ کو بچاتا ہے، بلکہ یہ اس عمرہ کو جانے والے زائر کعبہ کی سزا ہے جو اپنی ماں کی اجازت کے بغیر کعبے کی زیارت کو جا رہا تھا. بات دل سے نکلی، دل میں اتری. لوگوں نے دیکھا تو پہچانا، ارے یہ تو قریب کے گاؤں کے فلاں بزرگ ہے اور لوگ ان کو بہت عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اگر ہمارا یہ عمل ان لوگوں کو پتا چل گیا وہ ہمارے گاؤں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. انہوں نے فوراً خاموشی سے ان کو اٹھایا اور دوسری رات اٹھا کر کے لے جا کر ایک علاقے میں ان کو ڈال دیا، اندازے سے کہیں بھی لے جا کر اس گاؤں میں ڈال دیا. ابھی ڈالا، یہ چیخنے لگے، بھوک لگی تھی، کوئی ہے مجھے کھانا کھلانے والا. قریب کے گھر سے آواز آئی اے فقیر ہاتھ بڑھا تاکہ میں تجھے کھانا دوں. انہوں نے کہا کہ مائی میرے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، میں کیسے ہاتھ بڑھا سکتا. تو کہا چل کر کے آتا کہ میں تیری جھولی میں کھانا ڈال دوں. تو کہا کہ مائی میرے پیر بھی کٹے ہوئے ہیں، میں چل بھی نہیں سکتا. تو کہا تو اجنبی ہے، نامحرم ہے، میں تیرے سامنے کیسے آ سکتی ہوں. تو کہا مائی میری آنکھیں بھی نکلی ہوئی ہے، مجھے بس کھانا کھلا دے. جیسے گھر سے وہ خاتون باہر نکلی کیا دیکھا کہ وہ کوئی اور نہ تھا، وہ انہی کا بیٹا تھا جو اجازت کے بغیر کعبۃ اللہ کی حاضری کے لیے جا رہا تھا. اور ماں کی زبان سے نکلا میری اجازت کے بغیر گیا، کعبے تک پہنچنے نہ پائے. اور پھر ان کا یہ حال دیکھا، کہا بیٹا تو ماں تھی، ممتا تھی، برداشت نہ کر سکی. ماں نے کہا یہ تیرا حال کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کہا ماں تمہاری اجازت کے بغیر کعبے کی زیارت کے لیے جا رہا تھا، اس لیے میرا یہ حشر ہوا. ماں تھی، تڑپتا دیکھ کر برداشت نہ کر سکی، ہاتھ اٹھا کر دعا کیا اے اللہ اب اس تکلیف میں نہ اسے رکھ نہ مجھے رکھ، اسے بھی اٹھا لے مجھے بھی اٹھا لے تاکہ یہ دکھ اس کا بھی ختم ہو جائے اور میرا بھی ختم ہو جائے. بس دعا ابھی مکمل نہ ہوئی تھی، یہ بھی زمین پہ گری اور ان کی بھی روح پرواز کر گئی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماں منع کرے کعبے کو جانے والے کا یہ انجام ہوتا ہے. تو جو لوگ ماں کے منع کرنے کے بعد ناجائز لڑکیوں سے دوستی کر رہے ہیں، پسند کی شادیاں کر رہے ہیں،
زنا کے اڈوں پر، جوؤں کے اڈوں پر، کھیل کود میں جا کر کے اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، ماں باپ کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ اپنے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا